نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما امین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ چند اچھی باتوں کے ساتھ آج کا جو لیکچر ہے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو اس کا نام ہے، بک ہماری وہی ہے اسلامک تعارف خدائی یا دھیانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ سورہ المنافقون آیہ نمبر 9، جس کا ترجمہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ جو ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میزان رکھا ہے، ہر انسان کو اس کی یاد دہانی وہ کرواتا رہتا ہے کہ جو آواز ہمیں اندر سے ایک آتی ہے، یاد دلاتی ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے، کون سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ لیکن کیا ہے، جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں، محاورے میں یوز کرتے ہیں کہ اس نے تو اپنے ضمیر کو سلایا ہوا ہے، یا پھر اس کا ضمیر جاگتا ہے، یا پھر کبھی کبھی جاگتا ہے۔ تو وہ ضمیر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں غلط صحیح میں صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ اندر سے آواز دیتا ہے، لیکن اگر تو ہم اس کی بات کو سن لیتے ہیں تو بہت سارے خسارے سے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی آواز کو دبا لیتے ہیں تو پھر ہم ایک کہہ لیں کہ نقصان والی راہ پر چل پڑتے ہیں، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ یہ جو یاد دہانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرواتے ہیں اندر سے، اس کے باوجود انسان کیوں غلط روش اختیار کرتا ہے؟ اس کا سبب مال اور اولاد کی محبت ہے۔ انسان مال اور اولاد کے ساتھ اپنی بڑی ہوئی محبت کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ یاد دہانی کو نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی کہ اندر کی آواز کو دبا لیتا ہے۔ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو جان لینے کے باوجود وہ اس کے خلاف ہی چلنے لگتا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہ بلا شبہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کی زمین میں سرکشی کی۔ ایسے لوگ اللہ کی سزا کے مستحق ہوں گے، نہ کہ اللہ کے انعام کے۔ موجودہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے درست روش کیا ہے، اور وہ کون سا راستہ جو اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو یہ آواز اندر سے یاد دہانی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ضمیر کروائے، اس کا سینہ خدائی آواز سے گونجے، تو وہ فوراً اس پر دھیان دے اور کھلے دل سے اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر لے۔ مال، اولاد یا کسی بھی دوسری چیز کو اس معاملے میں رکاوٹ نہ بننے دے۔ انسان کے اندر پیدائشی طور پر ہی محبت کا جذبہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا، اس سے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلاً مال اور اولاد کی محبت کا یہ جذبہ آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جس چیز کی محبت اپنے دل میں پائے تو وہ اس چیز کی طرف ہی دوڑ پڑے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے غیر اللہ سے محبت کے باوجود وہ اپنے رب کو نہ بھولے، غیر اللہ کی کشش کے باوجود وہ اپنی ساری جو توجہ ہے وہ
اللہ ہی کی طرف لگا کے رکھے اگر اس نے کامیاب ہونا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا فرماتے ہیں، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، مال، اولاد، پیسہ۔ تو یہ اس میں پھر تھوڑی سی آزمائش بھی انسان کی آ جاتی ہے کہ جب انسان اس کو اوور لمٹ لے جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اس کی نمازیں مس ہونے لگتی ہیں، اس کی عبادات میں خشوع ختم ہو جاتا ہے، اس کو شیطان جو ہے ان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے کہ بھئی تم سے تو اللہ خوش ہی ہے نا، تبھی تو تمہیں بیٹے بھی مل گئے، تمہیں خوبصورت بیوی بھی مل گئی، تمہیں مال بھی مل گیا۔ تو آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی، اگر تو انسان شروع میں ہی ضمیر کی آواز کو سن لیتا ہے تو وہ پھر سٹاپ کر لیتا ہے اپنے آپ کو، کہیں نہ کہیں نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر دوسرا رویہ اختیار کرتا ہے، شیطان کی آواز کو سنتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو دبا لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کہاں جاؤں، کیونکہ اس نے جو اس ہستی کو ناراض کر دیا جس نے اس کو سب کچھ دیا۔ اور اکثر اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن رشتوں کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس ٹاپک سے ہمیں جو اپنی راہ عمل کے لیے یہی بات جو مجھے سمجھ آئی، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مل جائے، لیکن کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ کم نہ ہونے پائے۔ ہر چیز اس سے پیچھے ہو، وہ چیزیں، حقیر سی چیزیں، ان کی جتنی ویلیو ہے اتنی ہی ہم ان کو دیں۔ محبت کرنا مال سے، اولاد سے، اس میں کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن لمٹ کراس کر جانا یہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری چیزوں میں بیلنس کرنا، اعتدال کی راہ لینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔